وسلم ما بعد، اس مجلس کے صدر محترم اور حضرت مولانا صابر نظامی صاحب اور حضرت قاری عیسیٰ صاحب دامت برکاتہم اور وفاق العلماء کے دیگر ذمہ داران اور ممبران، میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم سب لوگ وفاق کے پلیٹ فارم سے جمع ہوئے ہیں، لیکن ہمیں جو سننا ہے وہ تو حضرت صدر صاحب دامت برکاتہم کے جو نصائح ہوں گے اور جو لاہ عمل تیار ہوگا اسے سماعت کریں گے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ وفاق العلماء جس کا تعارف ابھی آپ سماعت فرما چکے ہیں، یہ اپنے مقاصد کی طرف گامزن ہے اور علاقائی پیمانے پہ جو بھی مسائل وفاق کے سامنے آئے ہیں، الحمدللہ اب تک وہ سارے مسائل حل ہوتے رہے ہیں۔ ہم سب ذمہ دار اور ممبران اس کے طرف جتنی صحیح اور کوشش کر سکتے ہیں کرتے آ رہے ہیں۔ اس وقت ایک بڑا مسئلہ جو فتنہ شکیلیت کے اعتبار سے ہم لوگوں کے سامنے ہے، حضرات علماء کرام اس سے واقف ہیں۔ یہ تو بیماری ہے۔ آج اس محفل میں اس بیماری کا علاج کس طرح کیا جائے، اس کا سامنا کس طرح کیا جائے، اس سلسلے میں ہم سب لوگ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور ایک لاہ عمل تیار کریں گے۔ اس کا تعاقب کس طرح سے کیا جائے، اس کا مقابلہ کس طرح سے کیا جائے اور اس کی سرکوبی کس طرح سے کی جائے۔ اس سلسلے میں ایک بات عرض کریں کہ اس کے لیے سب سے پہلی فرصت میں ہماری کوشش یہ ہو کہ ائمہ کرام کا ایک اجتماع کیا جائے، چاہے وہ علاقائی پیمانے پہ ہو، ضلعی پیمانے پہ ہو یا اس سے چھوٹا یا بڑا، اور حضرات ائمہ کرام کو اس فتنے سے پورے طور پر تعارف کرایا جائے اور ان کے سامنے جو ہم لوگ لاہ عمل تیار کریں گے وہ رکھیں کہ وہ کس طرح سے عوام تک اس بات کو پہنچائیں
اور کس طرح سے اس سے نمٹیں۔ اس سلسلے میں جو حضرات ائمہ کرام اس وقت موجود ہیں اور جو خطیب حضرات موجود ہیں، ان سے میری پہلی گزارش ہوگی کہ وہ اپنے پروگرام میں، اپنے خطاب میں اس فتنہ شکیلیت کو لوگوں کو بتائیں اور یہ بتائیں کہ اگر کوئی محلے میں، کوئی گاؤں میں یا اپنے رشتہ دار میں، تعلقات میں کوئی آدمی اس سے اگر متاثر ہے تو وہاں تک ہم پہنچیں اور ان کو سمجھا بجھا کر کے ان کو راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ اور اگر پہلی فرصت میں وہ آ جاتا ہے بہت اچھا، اگر نہیں آتا ہے تو اسے یہ باور کرائیں کہ دیکھو اگر تم اس کو قبول کرتے ہو تو تم اسلام سے نکل گئے، اب تمہارا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اب ہم تم کو اپنے قبرستانوں میں مدفون ہونے نہیں دیں گے، اپنی مجالس میں شریک ہونے نہیں دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ان کو سختی کا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے اور اگر وفاق کی طرف سے کوئی تحریری پمپلیٹ، اشتہارات وغیرہ چھپتے ہیں اس کے سد باب کے لیے تو اس کی خوب اشاعت کی جائے اور لوگوں تک پہنچایا جائے۔ چونکہ اس آگ کو اگر ہم چھوٹی آگ سمجھ کے، جیسے کہ ابتدائی طور پہ یہ باتیں آئی تھی، بعض حضرات کا کہنا یہ تھا کہ اس کے پیچھے ہی مت پڑو، اس کے پیچھے پڑنے کا مطلب ہے کہ اس کی اہمیت ہو جائے گی اور وہ زیادہ پھلنے پھولنے لگے گا۔ تو بات آئی تھی کہ اس کے پیچھے ہی مت پڑو، اس کو چھوڑ دو اپنے حال پہ، لیکن اس کا غلط نتیجہ سامنے آیا کہ آئے دن اس فتنے میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، اس کی خبریں آتی ہیں، اور اب جب یہ بہت سر سے اونچا ہو جائے گا تو بڑی سخت مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے ابتدائی طور پہ ہم اور آپ متحرک ہو جائیں اور جو اس وفاق کے پلیٹ فارم سے جو پیغام آپ کو دیا جائے اس کا عزم کریں کہ ہم اس پیغام کو عوام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت علماء کرام، معزز حاضرین نظام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں اور جمعیت علماء کے اور دیگر پلیٹ فارم سے جو فتنہ شکیلیت کے تحت باتیں ہو رہی ہیں، اس کے رد کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ ہماری صحیح کو قبول فرمائے۔ علماء براہین و دلائل کے ذریعے سے اپنی بات کو سمجھا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں، ہونا بھی چاہیے، اس کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، لیکن کبھی کبھی دلائل بھی ناکافی ہو جاتی اور اس میں استقامت ہی کارآمد ہوتی ہے۔ آج کے دور کا بڑا ہتھیار یہ استقامت ہی ہے، جس ہتھیار کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنایا تھا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر کبیر ان کی لکھی ہوئی بعد کی تفسیریں ان سے مستفاد ہیں، اور ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ساری دلائل لکھی رہ جاتی ہیں اگر اللہ ہدایت سلب کر لے تو،
کہ رجوع اللہ معنی رکھتا ہے بزرگوں سے کی صحبت، یہ اکثیر ہے اس معاملے میں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، اصلاحی تعلق کے لیے علامہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ حضرت نے بیعت نہیں فرمایا، کچھ شرطیں رکھی، انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، اور کہا تھا یہ سارے علوم جس کے ڈنکے بج رہے ہیں اس سے ہاتھ دھونا پڑے گا، کہا یہ نہیں ہوگا ہم سے۔ اخیر وقت میں جو شیطانی حملات ہوئے ہیں اور شیطان نے جو دلیل دینا شروع کیا کہ راضی بولو خدا کیا ہے، کہا یہ کہنے کہ ایک ہے، کیا دلیل ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو شیطان کوئی عالم تھوڑے نہیں تھا، وہ بھی تو عالم تھا، ایک کاٹا دو کاٹا 99 دلیلیں دی، 99 دلیلیں کاٹ دیا شیطان نے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جن سے بیعت ہونے کے لیے گئے تھے، بیعت ہوئے بھی نہیں، تھوڑی دیر کی صحبت حاصل تھی، کشف باطنی کے ذریعے پتہ چلا کہ ارے راضی تو بہت قسم پرسی کی حالت میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اچک لے اور ایمان پر خاتمہ نہ ہو، اس کی ساری محنت پر پانی پھر جائے۔ خادم نے 7 لوٹے پانی ڈالا، وضو کرتے رہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، ساتھ کہ ہمارے وضو ہوا یا نہیں ہوا۔ آخر میں وہ لوٹا پانی اٹھایا، کہا راضی، میلوں میل دور تھے، اور کہا راضی کس چکر میں پھنس گیا دلیل و حجت کے؟ ارے کہو شیطان مردود سے، او مردود شیطان، میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں، یہ کہا اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، روح پرواز کر گئی، ایمان پر ختم ہوا۔ کہ بھائی اللہ سے توفیق بھی مانگنا، اور ہوا بھی یہی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، راستے میں شیطان ملا آدمی کی شکل میں، اور کہا راضی تیرا ایمان زیادہ مضبوط ہے، ادھر سے حلوا کوئی حل لے کے آ رہا تھا، یا اس حلوائے کا زیادہ ایمان مضبوط ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، میرا ایمان مضبوط ہے، میں حلیم ہوں، دلیل کی روشنی میں خدا کو ایک مانتا ہوں۔ وہ تو جاہل آدمی ہے۔ شیطان نے کہا کہ نہیں راضی تم سے زیادہ مضبوط اس کا ایمان ہے۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھے، کہا دیکھو، وہ آ رہا تھا حلوا ادھر سے، حل پھال پہلے جو جوتا جاتا تھا وہ لیے ہوئے آ رہا تھا، اور کہا ہے جو سنو ادھر، خدا کیا ہے؟ کہا یہ کہنے کی بات خدا کہے، لٹ دیہاتی آدمی یہ کوئی بات ہوئی؟ ارے خدا ایک ہے۔ کہا میں دلیل قرآن حدیث کی روشنی میں دلیل سے اگر ثابت کر دوں کہ خدا ایک کے علاوہ ہے اور ہے کئی خدا ہے، کہا دیکھ جس وقت تو اگر اس کو ثابت کرے گا خدا ایک کے علاوہ ہے تو یہ پھاپ تیرے پیٹ میں گھسیڑ دوں۔ کہا دیکھ راضی اس کا کوئی جواب ہے؟ کوئی شیطان کوئی شکیلیت اس کا مقابلہ کرے گا؟ اس لیے مضبوطی کے ساتھ بیٹھانا ہے اپنے عوام کو، اس کے علاوہ سننا نہیں ہے کوئی بات ہم کو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور ہم اس کے علاوہ اس میٹر پر کوئی بات ہی سننا گوارا نہیں کریں گے۔ اس لیے کیسے حالات بھی آپ کے سامنے آئیں گے کہ وسوسے کے ذریعے ایمان آپ کو سلب کر لیں گے، ایسے حالات سامنے آئے ہیں، واقعات ہیں۔ اللہ امام یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے وقت کا ایک وقت کی بات ہے، ایک شخص جو ہے بہت بڑے یہ تھے، بہت صوبیدار یا کوئی بڑے پوسٹ پر تھے، حکومت کی سطح پر بڑا روب دبدبا رکھتا تھا اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا تھا۔ قادیانیوں نے اس پر ڈورا ڈالا، اور ڈورا ڈال کر کے اس کو اپنی لڑکی پیش کر دیا اور یہ اس کے شادی کرا دیا، اور کہتا تھا کوئی ٹچ نہیں کرتا تھا، خبردار ہم سے کوئی، ہم اپنے جو ہے اپنے مسلک پر رہیں گے، شادی قادیانی سے کی ہے۔ ایک قادیانی بہت ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ میں کبھی آپ سے کہتا ہوں کہ آپ قادیانی بن جائیں، یہ کوئی بات ہوئی؟ ارے آپ اپنے مسلک پر ہیں، ہم اپنے مسلک پر ہیں، ہماری بچی آپ کے ہاں ہے۔ اتنی سی بات، ایک بات یہ دیکھیے کہ آپ تو باشعور آدمی ہیں، آپ سے کوئی رائے مشورہ بھی کوئی کیا دے سکتا ہے، آپ خود ہی عقل مند ہیں، ارے اللہ سے مشورہ کر لیجیے گا، 2 رکعت نماز پڑھیے گا اور اللہ سے مشورہ کیجیے گا کہ صحیح مسلک کون ہے، اہل سنت ہے یا قادیانی ہے، اور پھر جو رائے مشورہ آوے اس کے ذریعے عمل کیجیے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی اس کو، کہاں؟ اب دیکھیے کیسے ایمان کا جنازہ نکلتا۔ اس نے جو ہے اپنے یہاں سسرال سے اپنے یہاں آیا، وضو کیا، خوب بڑھیا سے نماز پڑھی، استخارہ کیا، اللہ سے مانگا کہ اللہ کون مذہب صحیح ہے،
ہمارے اوپر واضح کر دیجئے۔ تو خواب میں آیا کہ قادیانی مذہب صحیح ہے، بالکل قادیانی مذہب صحیح ہے۔ آپ وہ ڈنکے کے چوٹ پہ کہتا تھا کہ میں قادیانی بنا ہوں، اور کسی نے بنایا نہیں ہے، بلکہ میں استخارہ کر کے قادیانی بنا ہوں۔ میرے استخارے میں یہ بات آئی، میں اپنے اللہ سے مشورہ کیا ہوں، اس لیے یہ مذہب سچ ہے، حق ہے۔ کسی علماء کو جی میں نہیں لاتا، کسی کی نہیں مانتا تھا۔ لیکن وہاں یوسف بن نوری ہی کا واقعہ ہے، حضرت سے عقیدت تھی اس کو تھوڑی بہت، حضرت کی تشریف آنے والے تھی، حضرت اس کے پاس گیا، یہ قادیانی اس کے پاس گیا، حضرت ایسی سی بات ہے میں قادیانی ہوں، اور قادیانی مجھے کسی نے بنایا نہیں، میں نے استخارہ کی ہے، اور استخارے میں مجھے یہ بات آئی ہے کہ قادیانی حق ہے حضرت۔ حضرت نے جو ہے وہ ٹھنڈی آہ میں کہا افسوس، سن جس وقت تم سے اس نے کہا تھا کہ تم مشورہ کر لینا، تو درکار خیر مشورہ نیست، اب نماز پڑھنے جائے گا تو اس میں مشورہ کرے گا۔ جس وقت تو نے حامی بھر دی کہ ہاں ہم مشورہ کریں گے، استخارہ کریں گے اللہ سے، اسی وقت تو تیرے سینے سے ایمان سلب ہو، ایمان میں تردد ہو گیا تم کو، تب تم نے کہا کہ ہم نے مشورہ کریں گے، تو تیرا ایمان سینے میں رہا کہاں؟ اور جب ایمان تیرے سینے میں رہا نہیں تو تو مشورہ کرے گا، استخارہ کرے گا، تو قادیانی صحیح نہیں سمجھ میں آئے گا تو کیا سمجھ؟ پھر حضرت توبہ کرائے۔ بھائی بزرگوں دوستو، اللہ سے مانگنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ سے بھیک بھی مانگتے، رونا دھونا بھی ہو اللہ سے کہ اللہ اس فتنے کے دور میں ہم کیا کریں گے، ہم تو بے سہارا ہو گئے، علماء سے ہمارے تعلق کٹ رہے ہیں، علماء کے اکابر سے تعلق کٹ رہے ہیں، کوئی اصلاح نفس کی کوئی فکر کرتا نہیں، ہر شخص اپنے اپنے مگن میں پڑا ہوا ہے۔ تو ایسے حالات میں ایمان کا چلا جانا، رات دن آئے دن ارتداد کا فتنہ پھیل رہا ہے، قادیانیوں کے ذریعے پھیل رہا ہے۔ اس لیے ہم لوگ اللہ سے متوجہ ہوں، اور جو اللہ نے دیا ہے ہمیں ایمان کی دولت، اس پر خود بھی جمیں اور اپنے بھائیوں کو بھی جمائیں کہ بس اس کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہیے۔ فاستقم کما امرت، جیسا حکم دیا اس پہ جمنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بزرگوں اور دوستو، رد شکیلیت کے سلسلے میں دو باتیں میں خاص طور سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم علماء کرام جیسے مدارس کے نظام کو چلاتے ہیں، اسی طریقے سے تنظیموں کو چلاتے ہیں، اور پھر اپنے عوام سے رابطہ بناتے ہیں، ان سے تعلقات جوڑتے ہیں، اور اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ہم علماء کرام کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ معاشرے میں جتنی بھی خرافات ہو رہے ہیں ان خرافات کو دور کرنے کے لیے عوام سے رابطہ بنائیں، تعلق جوڑیں۔ اگر عوام ہم سے قریب ہوگی تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ گمراہی کے کسی راستے کو وہ آسانی سے نہیں اپنا سکے گی۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہم دعاؤں کا خاص اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذمہ داری دی اس ذمہ داری کو ہم کما حقہ ادا نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ یا اللہ ہمارے لیے ہدایت عطا فرما، ہمارے گھر والوں کے لیے عطا فرما، ہمارے ماحول اور معاشرے کے لیے عطا فرما۔ اللہ سے رو رو کر کے دعا کریں، یہ دو کام بہت اہم ہیں۔ اس کے لیے میں تمام حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عوام سے رابطہ بنا کر کے رہا جائے، اور اللہ کے سامنے رو کر کے دھو کر کے اللہ سے مانگا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور بزرگان محترم، دو بات آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ جس آبادی میں ہم رہ رہے ہیں
जिस आबादी में मेरा घर है, 5-6 एम की एक टीम बना करके हमने पश्चिम का दौरा किया, दलसिल सराय के तरफ। दूसरा दौरा उत्तर की जानिब किया। फजर से लेकर के मगरिब तक रास्ते में जितने गांव मिले वहाँ के इमाम से, जिम्मेदारान से मुलाकात करते हुए आगे बढ़े, जाते हुए भी और आते हुए भी। इससे अंदाज़ा इस बात का लगा कि अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल इतने शकीलियत से नावाकिफ हैं। और बात के जरिए से हम ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसा मशवरा किया जाए, राय अमल तैयार किया जाए, कोई ऐसी टीम तैयार की जाए जो इलाके के हर गांव तक ये खबर पहुँचे। और ये तजुर्बे से साबित है कि बहुत सारे गांव अभी भी इससे नावाकिफ हैं। दूसरी बात ये अर्ज करनी है कि हम जिस गांव से रहने वाले हैं वहाँ 4 शकीली या शकीली से मुलाकात हुई। 4 में से 3 शकीली से मुलाकात हुई। उसने हम लोगों से दलील मांगा। दलील देने का वक्त तय किया गया। उस वक्त पर पहुँचे तो एक शकीली भाग गया। दूसरा शकीली को समझाने बुझाने पर अल्लाह का शुक्र है उसने वजू कर लिया। वो दिल्ली में था, आया, हमने उसका दोबारा निकाह भी पढ़ाया, फिर वो घर गया। जिस शकीली से दलील देने की बात हुई थी वो भाग गया था। कुछ दिनों के बाद अभी मुश्किल से 10-15 दिन हुए हैं, उसका चचा मध्य मुकाबिल आ गया और आ करके वो इसने यही कहा, मगर इशा के वक्त आया, मालूम हुआ पना आया तो हम लोग फजर की नमाज पढ़ करके उसके यहाँ गए। 2 आदमी उसको समझाने बुझाने की कोशिश किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुआ। बहुत मदद हुई, यहाँ तक के वो बिल्कुल मध्य मुकाबिल आ गया और कहा निकालो गोली, तलवार निकालो, क्या करना चाहते हैं, आपको इस मुल्क में रहने का हक है, हमें भी हक है, बहुत सारी बातें। आखिर उसे कुछ समझा बुझा करके उसके मिजाज को नरम किया और उसको उसी हालत पर छोड़ दिए। वो मेरे यहाँ का बाशिंदा है और अभी फिलहाल वो दलसिल सराय में रहता है। तो इस तरह के वो दलील पेश कर रहा था कि देखिए हमारे पास दाढ़ी है, टोपी है, कुर्ता है, तर्जुमा है, नमाज की पाबंदी है, हम आपसे ज़्यादा सुन्नत पर चलने वाले हैं, हमको हिदायत मिल गई, हम लोग अपना फिक्र कीजिए, हम हिदायत पर हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हुई और वो इसी पर अड़ा रहा, मध्य मुकाबिल आ गया कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम पीछे हटने वाले नहीं। उसको समझाने बुझाने पर हमने ये कहा कि तुम बहुत सुन्नत के पाबंद हो, नमाज के पाबंद हो, कम से कम शकील को ईसा मत मानो, जो ईसा अलैहिस्सलाम है उसको ईसा मानो। कहा ये तो नहीं हो सकता, सब कुछ मानते हैं, अल्लाह को, रसूल को, कुरान को, हदीस को, सब कुछ मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम शकील को जो ईसा मान लिए वो मानते रहे। इस बात पर वो अड़ा रहा। तो हम लोगों की मेहनत अभी जारी है, फिर उसकी दूसरी शक्ल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2 बातें थी कि बहुत सारी जगहों में अभी भी लोग इससे नावाकिफ हैं, उसको वाकिफ कराने के लिए कोई नायमल तैयार किया जाए। बड़े काम के सामने मैं अपनी बात रखूं, इसके लिए मैं मुनासिब तो नहीं समझता हूँ, लेकिन हुक्म है तो 2-3 बातें मैं बल्कि 2-3 जुमले में अर्ज करता हूँ। आवाम में ये बात आनी चाहिए कि जो कोई भी इस तरह से बोले
کہ اس وقت ایک مسلم کی ضرورت ہے. پوری دنیا منتشر ہے، پریشان ہے، ہر کسی کو ایک اصلاح کرنے والے کی ضرورت ہے، کوئی جگہ تلاش میں ہے. اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر کے یہ شخص اپنی بات کر رہا ہے، منوا رہا ہے، کہیں سے اسے کچھ مل رہا ہے اور کسی کے پیچھے چل کر کے یا کسی کے اشارے پر وہ اس طرح کی باتیں پھیلا رہا ہے. علماء کرام نے ہمیں بتایا ہے، ہم یہ کہیں گے علماء کرام نے ہمیں بتایا ہے کہ آخری وقت میں جو امام مہدی آنے والے ہیں ان کا نام محمد ہوگا، اس کا تو نام شکیل ہے. تو یہی سے بات ختم ہو گئی کہ تم مہدی نہیں ہو. دوسری بات کہ جو امام آنے والے ہیں ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی میرے نبی کے نام والد کے نام کے جیسا ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا. اس کے باپ کا نام تو حنیف ہے. پھر امام مہدی دعویٰ نہیں کریں گے. ہمارے علماء کرام نے بتایا ہے، ہم عوام میں یہ بات پھیلائیں گے. ہمارے علماء کرام نے بتایا ہے کہ امام مہدی اپنے مسلم ہونے کا، اپنے امام ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے. اپنے ہاتھ پر بیعت لینے کے لیے وہ دعویٰ نہیں کریں گے آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو یا میری بات سنو، میری بات مانو، بلکہ وہ تو اس سے اپنا نام بچانے کی کوشش کریں گے کہ لوگ مجھے تلاش کر رہے ہیں تو میں مکہ سے مدینہ چلا جاتا ہوں. پھر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ امام مہدی مدینہ چلے گئے ہیں، وہ لوگ مدینہ چلے جائیں گے گھومنے کے لیے. تو امام مہدی مدینہ سے پھر مکہ واپس چلے آئیں گے اور طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے پاس لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہی امام مہدی ہیں. تو لوگ ان کو پکڑ لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے. اب جب کہ وہ مجبور ہو گئے کہ لوگوں نے ہمیں تلاش لیا ہے، ڈھونڈ لیا ہے، تو وہ بیعت کر لیں گے. یہ تو دربھنگہ میں آیا، وہ امام مہدی تو مدینے میں آئیں گے. یہ تو اتر نگر میں ہے، یہ تو مہاراشٹر میں بات کر رہا ہے، یہ تو دعویٰ کر رہا ہے. جب امام مہدی دعویٰ نہیں کریں گے تو ہمارے علماء کرام نے یہ بات جب بتا دی ہے تو اب ہم تم ہم کو یہ بتاؤ کہ ہم ان علماء کرام کی بات مانیں، نبی کی حدیث کو مانیں، قرآن کو مانیں، اللہ کی مانیں یا تمہاری مانیں. تم تو بیعت بنانے گئے تھے، امام مہدی سے ملاقات کر کے چلے آئے. تم تو اپنی مزدوری کرنے گئے تھے مہاراشٹر اور وہاں سے تم مہدی سے مل کے چلے آئے. تو وہ جو دلیل آئیں گے نا، ہم قرآن کی آیت پڑھ کے سنائیں گے، حدیث پڑھ کے سنائیں گے، تو حدیث اور قرآن کو وہ سمجھے گا، دلیل وہ سمجھیں گے جو لوگ پڑھے ہوں گے. جو لوگ قرآن حدیث کو پڑھے نہیں ہیں، باریک بینی سے سمجھتے نہیں ہیں، ان کو ہم اتنا بتائیں گے کہ ہمارے مولانا صاحب نے، ہمارے مفتی صاحب نے، ہمارے حضرت نے بتایا ہے، اس کا نام محمد ہوگا، اس کا نام شکیل ہے. وہ مدینے میں آئیں گے، یہ دربھنگہ میں آیا ہے. صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ جعلی ہے، تم جعلی ہو، تمہاری بات ماننے کے قابل نہیں ہے. ہاں اگر تم پھر بھی کہتے ہو کہ نہیں ہے تو چلو حضرت کے پاس، ہمارے حضرت سے ملاقات کرو اور پھر ہمارے حضرت کے سامنے تم کو بات بتائیں گے. اور پھر اس کو ملاقات کروانے کے لیے اپنے امام کے پاس لے آئیں یا کسی معتبر عالم صاحب کے پاس لے کر لے جائیں. تو انشاءاللہ جہاں روشنی ہوتی ہے نا وہاں سے تعلیم کو بہت چھٹ جاتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی نے چراغ جلایا ہو، روشنی جلائی ہو اور وہاں تعلیم کی رہی ہو. تو جہاں روشنی ہوگی وہاں سے تعلیم کو بہت چھٹ جائے گی. اب جو اللہ کے نام کا تشریف فرما ہے وہ ہماری رہنمائی فرماتے رہیں گے.